الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ حضور کے مرض کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی ہیں، وہیں پر یہ بھی میں نے پچھلے آڈیو میں بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں حضور کے مصلی پر پڑھائیں، امامت کی۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشکیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما آپ کا مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے اشارہ دے کر ان کو روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے مقتدی ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ بھی دیا جس میں بہت سی وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرمائے اور انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے، سورہ والعصر اور ایک دوسری آیت بھی تلاوت فرمائی۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 639 پر یہ حدیث پاک ہے۔ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 445۔ صراط مستقیم ایک بدنام زمانہ کتاب ہے جس کا لکھنے والا اسماعیل دہلوی، جسے دیوبندی اور اہل حدیث دونوں مانتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ انڈیا میں وہابیت کی شروعات کرنے والا یہی شخص ہے۔ شاہ رفیع الدین کا غالباً نواسہ ہے، ولی اللہ خاندان میں ہے یہ۔ میں نے پیچھے کہیں اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتائی تھی۔ تقویت الایمان نامی کتاب لکھ کر اس نے مسلمانوں میں فتنہ انگیزی پھیلائی تھی، مسلمانوں میں درار ڈالی۔ اس کتاب کو آپ پڑھ لیں تو اگر ایمان ہے دل میں باقی تو آپ کا دل ہوگا کہ یہ آدمی مل جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے، مار ڈالوں میں اپنے ہاتھوں سے۔ اس قدر واحد باتیں تقویت الایمان میں لکھی ہوئی ہیں، حضور کے خلاف میں، حضور کی شان میں اس قدر، اللہ اکبر۔ تو اس نے صراط مستقیم بھی لکھی، اس میں اس نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ نماز میں کسی بزرگ کا خیال آنا یہ تو مطلب کہ ٹھیک ہے، اتنا برا نہیں ہے۔ اس کا اس طریقے سے لکھا ہے اس نے کہ نماز میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کا خیال آئے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، پر کسی بزرگ کا خیال آیا، کسی بزرگ کا خیال آنا، یہاں تک کہ کسی نبی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی اگر آ گیا نماز میں تو یہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال آنے سے بھی برا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ الفاظ اس طریقے کے اس میں ہیں، گاؤ خر لکھا ہوا ہے اس نے، یعنی کسی بزرگ قابل تعظیم ہستی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی اگر نماز میں آ گیا تو یہ اس سے بھی برا ہے کہ آدمی کو اپنے گدھے اور بیل کا خیال، یعنی جو اگر گھر میں پال کے رکھا ہے اس کے بارے میں خیال آ گیا تو وہ اس میں تو پھر بھی بچ جائے گا، لیکن اس سے بھی برا یہ ہے کہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔
کس قدر یعنی گستاخیاں، کس قدر بے ادبی، کس قدر نفرت ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، اور اسی کو یہ پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں۔ اب وہ اس کو صحیح کیسے بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ میں نے یہاں پر شروع کیوں کیا یہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ان کا کہنا یہ ہے یعنی کہ آدمی کے دل میں اگر کسی اور کا خیال آیا گدھے بیل کا تو اس کے اندر تعظیم نہیں آئے گی، لیکن کسی قابل تعظیم شخصیت کا خیال آ گیا، حضور کا خیال آ گیا، تو اس کے دل میں تعظیم آ جائے گی۔ اور تعظیم نماز کے اندر صرف اللہ کی کرنی ہے، کسی اور کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ حضور کا خیال آنا یہ غلط ہے، نہیں آنا چاہیے، برا ہے، صحیح لکھا ہے اس کتاب میں۔ اس طرح کی دلیلیں، بکواس دلیلیں دیتے ہیں۔ اس کے بہت سے جوابات ہیں، بہت سے جوابات ہیں، منہ توڑ جوابات ہیں ان کے۔ ابھی وہاں جاؤں گا تو پورا کافی وقت اسی میں چلا جائے گا۔ یہاں میں نے اس لیے شروع کیا کہ اس کا یہ جواب بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہاں پہ تو اس طریقے سے لکھا ہے، میں نے اور ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب صدیق اکبر نماز میں مشغول ہو جاتے تو ان کو خیال نہیں رہتا آس پاس کا، بالکل گم ہو جاتے اللہ کی یاد میں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس سے نکل کر آگے تشریف لانے لگے مسجد کی طرف، تو جماعت قائم ہے، صدیق اکبر بالکل یعنی مگن ہے، دیکھ نہیں رہے، پتہ نہیں لگ رہا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے کہ ابو بکر صدیق کیسے ہمیں نماز پڑھا سکتے ہیں جب حضور سامنے ہیں۔ تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے، زور زور سے پیر پٹکنے لگے کہ صدیق اکبر کو ہماری آہٹ سے، ہماری آواز سے احساس ہو جائے کہ کچھ ہو رہا ہے، اور وہ دیکھ لیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں سے امامت کی جگہ سے ہٹ جائیں۔ چلیے وہ حدیث پاک کا مجھے ابھی حوالہ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن کم سے کم یہاں بھی ہے۔ اگر اس بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھیں تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کی تشریف آوری کا جیسے ہی پتہ چلا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، امامت کی جگہ سے ہٹنے لگے۔ حضور نے اشارہ فرمایا اور حضور ان کے آگے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی، یعنی امامت حضور نے فرمائی، ان کو دیکھ کر صدیق اکبر نے جماعت کی امامت فرمائی۔ تو مجھے یہ بتائیے، ابو بکر صدیق جو تمام صحابہ کے سردار ہیں، تمام مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابی بکر صدیق، خطبے میں یہ ان پر فضیلت ان کی بیان کی جاتی ہر جمعہ کو، سب کا عقیدہ یہی ہے سوائے شیعوں کے، ہر ایک ان کی فضیلت کو تسلیم کرتا ہے۔ اتنے بڑے صحابی، سب سے بڑے صحابی، کیا ان کو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا؟ اب حضور تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے آہٹ پائی، پیچھے ہٹنے لگے، تو یہ ہٹ کیوں رہے تھے؟ نماز میں سب سے پہلے یہ کہ حضور کا خیال ان کے ذہن میں آیا، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، ان کو خیال آ گیا، تو خیال آنا ثابت، نماز میں خیال آنا ہی نہیں، نماز میں خیال لانا یہ صحابہ کی سنت ہے، ثابت ہے حدیث پاک سے۔ پھر خیال ہی نہیں آیا، خیال لاتے ہی تعظیم بھی کی کہ سرکار مجھ سے افضل ہے، سرکار سے بڑھ کر کوئی نہیں، حضور کے ہوتے ہوئے میں امامت نہیں کر سکتا، یہ تعظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ تعظیم کر کے اپنی جگہ سے ہٹ رہے ہیں، حضور نے منع فرما دیا، اشارہ کر دیا نہیں وہیں رہو، تو یہ بھی تعظیم کہ سرکار نے اشارہ کیا، حضور کا حکم ہے، اب میں نہیں ہٹوں گا، میں وہیں پر رہوں گا، وہیں کھڑے ہو گئے۔ تو نماز میں خیال آنا بلکہ خیال لانا یہ سنت سے ثابت، صحابہ کے عمل سے ثابت، اور نہ صرف خیال لانا بلکہ حالت نماز میں، عین حالت نماز میں امامت کرتے ہوئے بھی حضور کی تعظیم کرنا، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، یہ ہے صحابہ کا طریقہ۔ تو الحمدللہ ہم جو کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، ہم ہی صحیح ہیں، کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا وہی فرقہ بچے گا، وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا۔ تو صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز ہو یا نماز کے باہر ہو، ہر جگہ حضور کی تعظیم کی جائے گی، اور جو تعظیم نہیں کرے وہ توحید نہیں بلکہ شیطانیت ہے۔
تو یہ مسئلہ میں نے یہ حدیث پاک یہاں آ گئی تو میں نے اسے عرض کر دیا. ایک جو میں نے حدیث اس میں تو یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ نہیں حضور 3 مرتبہ حضور نے آپ کو روکا, آپ پیچھے ہٹتے گئے, حضور نے آگے بڑھایا, 3 مرتبہ حضور نے روکا, پھر پیچھے ہٹ گئے, پھر آگے بڑھے. سرکار نے تاکید کی تو پھر وہیں رکے, نماز پڑھے. نماز کے بعد میں سرکار نے ارشاد بھی فرمایا کہ ابو بکر تجھے کیا ہوا کہ تیرا نبی تجھے روک رہا, آگے کر رہا, تو پیچھے ہٹ رہا تھا. تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیا روتے روتے رو رہے ہیں زاروں قطار کے, یا رسول اللہ ابھی قحافہ کے بیٹے کی یہ کہاں مجال کہ وہ آپ کو نماز پڑھا سکے. اللہ, یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. کتنی ہی عظمت کیوں نہ ہو جائے نبی کے آگے, ہم کچھ نہیں, ہم کچھ نہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ. اور تعظیم ہر حال میں کرنی ہے, ہمیشہ کرنی ہے. بغیر تعظیم کے کچھ ہے ہی نہیں مسلمان. نبی کی عظمت ہمیشہ قائم رکھنی ہے. الحمدللہ ہم کو تعظیم کرنے والوں میں شامل رکھے, تعظیم کرنے والا بنائے, عزت کرنے والا, عظمت کرنے والا بنائے, محبت کرنے والا بنائے. گستاخوں سے بچائے رکھے پروردگار, گستاخوں کے ہر طریقے سے بچائے رکھے. آج کل یہ نئے نئے طریقوں سے, نئے نئے فتنوں سے سامنے آ رہے ہیں. تبلیغ جماعت بولیے, اہل حدث بولیے, غیر مقلدین ویڈیو بنا بنا کر کس طریقے سے گستاخیاں ہو رہی ہیں. اہل حدث کھل کر گستاخی کر رہے ہیں. وہابی دیوبندی جو ہیں جیسے طارق جمیل اور دوسرے جو ہیں یہ دوسرے طریقے سے سامنے اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں, یعنی لوگوں کو دل میں اثر کر جائے, پھر قریب میں آ جائیے تو وہی ساری باتیں بھر دیتے ہیں, وہی گستاخیاں شروع سب کے سامنے. جنید جمشید کو بنانے والا کون؟ طارق جمیل. اور جنید جمشید نے کیا کیا؟ 17 سال ساتھ میں رہا اور آخر گستاخی ہی کی, گستاخی بنا. حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں گستاخی ہی کی اس نے. تو جو گستاخ ہوگا, جو بے ادب ہوگا, وہ بے ادب ہی بنائے گا. تو خدا کے لیے ان کے غلط طریقے سے باز آ جائیں, بچ جائیں, ان کے جال میں نہ پھنسیں کہ کتنا اچھا بیان کر رہے, کتنا اچھا بیان کر رہے, رو رہے ہیں بیان کرتے ہوئے. ضرور کریں گے, ساری چیزیں اچھی دکھائیں گے, اور جیسے ہی دھیرے دھیرے دل میں بات اثر کرنی شروع ہوئی تو کہیں نہ کہیں سے گستاخی آپ کے دل میں بھی گھر کر جائے گی, بے ادبی گھس جائے گی. اللہ اس سے بچا کے رکھے کہ حضور کی ادنا سی بے ادبی بھی کفر ہے, ادنا سی ذرا سی بھی گستاخی کیا اسلام سے خارج, مسلمان نہیں بچے گا. یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. بہت طویل بحث ہو جائے گی, تو آگے بڑھتے ہیں. ابھی میں اس کا وقت یہاں نہیں ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہمارے علماء کے بیانات سنتے رہیے, معلومات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو بے ادبوں سے محفوظ فرمائے, اہل سنت و جماعت میں رکھے, سب کے ساتھ میں رکھے, ادب والوں کے ساتھ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ان دیناروں کو لاؤ تاکہ میں ان دیناروں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دوں. حضرت علی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو تقسیم کر دیا اور اپنے گھر میں ایک ذرہ بھر بھی سونا یا چاندی نہیں چھوڑا. آپ کے مرض میں کمی زیادتی ہوتی رہتی تھی. خاص وفات کے دن یعنی پیر کے روز طبیعت اچھی تھی. حجرہ مسجد سے متصل ہی تھا, یعنی جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ابھی تو بہت ڈیٹیل, بہت الگ کر دیا پورا, پر وہ اس طریقے سے تھا کہ بالکل مسجد سے لگا ہوا تھا حجرہ. حضور اپنے حجرے سے نکل کر ہی مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے, اور مسجد گھر کا جو اپنا کمرے کا پردہ ہٹا دیں تو مسجد نظر آنا شروع ہو جاتی, مسجد دکھتی تھی, بالکل لگا ساتھ میں تھا. ایک دن اسی دن پیر کے روز جب طبیعت تھوڑی اچھی صحیح لگنے لگی تو آپ نے اپنے کمرے سے ہی پردہ ہٹا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے. یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے کہ میری امت نماز میں موجود ہے. لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں. مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے, مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا. صحابہ بالکل ہے کہ اب سرکار آنے والے ہیں, خوش ہو گئے. سرکار نے اشارہ فرمایا نہیں, وہیں رہو وہیں رہو.
دیکھیے کوئی نماز میں ہوگا، کوئی کہاں کیا، سب کا ذہن ادھر ہی حضور کو، یعنی بالکل یہ ہے حدیثوں میں موجود ہے کہ کنکھیوں سے ایسے آنکھ ٹیڑھی کر کر کے جو بولتے ہیں نا چور نظر سے، چور نگاہ سے ایسے دیکھتے تھے حجرے کی طرف کہ سرکار آئے سرکار آئیں سرکار آئیں، یعنی بالکل نماز پڑھنے پر پھر بھی سرکار کی طرف دل لگا ہوا، یہ صحابہ کی محبت، یہ صحابہ کا عقیدہ کہ ہر جگہ حضور کا خیال۔ سرکار نے منع فرمایا اور پردہ ڈال کر اندر چلے گئے۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جبال نبوت کی زیارت کی، حضور کی زیارت کا یہ آخری وقت تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قرآن کا کوئی ورق ہے، یعنی بالکل سفید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بار بار غشی طاری ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زبان سے شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا، یا اللہ واہ کرب ابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی میں ان کے ساتھ ہوں جن پر خدا کا انعام ہے، جن پر خدا کا انعام ہے، جن پر خدا کا انعام ہے۔ یا کبھی یہ فرماتے کہ اللہم فی رفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، اے خداوند بڑے رفیق میں شامل فرما، بڑے دوستوں میں شامل فرما۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ تندرستی کی حالت میں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو وفات کو قبول کریں یا حیات دنیا کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے آخرت کو قبول فرما لیا ہے۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تازہ مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے، انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ سہ پہر کا وقت تھا کہ سینہ اقدس میں سانس کی گھر گراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں لبے مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ دیکھا، یہ الفاظ سنے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور لونڈی غلاموں کا خیال رکھو۔ پاس میں پانی کا ایک لگن تھا جس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرہ اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے جاتے۔ چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے، کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ فرمایا بل الرفیق الاعلی، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ حضور کو اللہ سے ملاقات کا اشتیاق بہت بڑھ گیا۔ یہی الفاظ زبان اقدس پر جاری تھے کہ ناگہاں ہاتھ اقدس زمین کی طرف لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہی اور آپ کی روح اقدس عالم قدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کا ذکر تھا۔ اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔